रात का पिछला पहर था जब आसमान से बरसती बूंदों ने शहर की सड़कों को धोना शुरू कर दिया था। बारिश की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी के छुपे हुए आंसुओं का शोर हो। शहर की एक पोश बस्ती के एक आलीशान बंगले के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक उधेड़ उम्र खातून जैनब सहमी हुई हालत में बाहर निकली। उनके पीछे एक दुबली पतली सी लड़की अरीज अपना दुपट्टा सर पे दुरुस्त करती हुई बाहर आई। अरीश ने अपने सामने मौजूद लोहे की बारी गेट को देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ और थकन का मिला जुला तासुर था। वो पिछले 12 घंटों से सफर में थी, अपने ही घर से भाग कर, अपने ही जड़ों को छोड़कर। गांव की वो धूल मिट्टी, वो कच्चे मकान और वो वहशी नजरें जो अरीज का ताकुब कर रही थी, अब सब पीछे रह गया था। लेकिन सामने जो था वो भी उसे अपना नहीं लग रहा था। अम्मी, क्या हमें यहाँ अंदर जाना चाहिए? अरीज की आवाज़ बारिश की सरसराहट में दब सी गई। जैनब ने अपनी बेटी का हाथ मजबूती से थामा। बेटा, तुम्हारे मामू का घर है, वो बहुत नेक इंसान है। इनके सिवा अब हमारी इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। अंदर दाखिल होते ही अरीज को महसूस हुआ कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। दूर तक फैला हुआ लॉन, कीमती गाड़ियाँ और खामोश खड़े मुलाजिम। लेकिन इस आलीशान महल में अरीज को कोई गर्मजोशी नजर न आई। जब वो लाउंज में पहुंची तो सामने बेगम सुरैया सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। उनके चेहरे पर मौजूद सख्ती और आंखों में मौजूद गरूर ने अरीज के वजूद में एक थरथराहट पैदा कर दी। सुरैया बेगम ने अपनी नज़रें किताब से हटाकर उन दोनों पर डाली। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर बेजारी आई। जैनब, तुम इस वक्त, और वो भी बगैर बताए? ज़ैनब फुप्पो ने हिम्मत जमा करके बात शुरू की, लेकिन सुरैया बेगम ने उनकी बात काट दी। मंसूर साहब तो सो गए हैं, अब इस वक्त हम कोई हंगामा नहीं कर सकते। तुम दोनों ऐसा करो, पीछे जो स्टोर रूम है फिलहाल वहाँ सामान रखो, मुलाजमा तुम्हें रास्ता दिखा देगी। अरीज खामोशी से अपनी माँ का चेहरा देखती रहेगी, जिस पर इस वक्त बेबसी की गहरी लकीरें थीं। उसे अपनी हैसियत का अंदाज़ा होने लगा था। ये मामू का घर ज़रूर था, लेकिन उनकी कोई जगह यहाँ नहीं थी। अगले 3 दिन अरीश ने उस छोटे से कमरे में गुजारे, जो बारिश की वजह से काफ़ी सिला हुआ था। उसे सख्ती से ताकीद की गई थी कि वो ऊपर लाउंज में ना आए, क्योंकि सुरैया बेगम को परदेसियों का शोर पसंद नहीं था। अरीज सारा दिन अपनी माँ की मदद करती या फिर खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देखती रहती। तीसरे दिन की शाम बारिश जरा थमी तो अरीज का दिल घबराने लगा। वो कमरे से बाहर निकली और लॉन के कोने में जाके खड़ी हो गई। हवा ठंडी थी और मिट्टी की सूंधी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। अरीज अपने ख्यालात में गुम थी कि अचानक उसे पीछे से किसी के आने की आहट महसूस हुई। वो तेजी से मुड़ी। सामने एक तवील कामत संजीदा चेहरे वाला शख्स खड़ा था। उसने सियाह रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसकी नज़रें निहायत गहरी और पुरसकून थी। ये अरसलान था, जो अभी अभी बिजनेस ट्रिप से वापस लौटा था। अरसलान की नज़र अरीश पे पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए रुक गया। अरीश बारिश की वजह से थोड़ी सी भीग चुकी थी। उसके बाल माथे पे चिपके हुए थे और सादगी उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। अरसलान ने कभी अपने घर में ऐसी मासूमियत नहीं देखी थी। आप कौन हैं? अरसलान का लहजा बिल्कुल सादा और मैच्योर था। उसमें कोई मसनूईपन नहीं था। अरीज घबरा गई। मैं ज़ैनब फूफू की बेटी हूँ। अरसलान की पेशानी पर हल्की सी लकीर उभरी। उसे याद आया कि वालिद ने जिक्र किया था कि फूफू गांव से आने वाली हैं, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो इस हाल में होंगी। आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर जाएं, ठंड लग जाएगी। अरसलान ने निहायत तहम्मुल से कहा, जैसे वो उसे कोई हुक्म नहीं बल्कि एक मशवरा दे रहा हो। अरीश ने बस सर हिलाया और तेजी से पीछे मुड़ के अपने कमरे की तरफ भाग गई। असलान उसे जाते हुए देखता रहा। उसे अरीज की आंखों में वो डर नजर आ गया जो किसी भी शख्स को अंदर से तोड़ देता है। उसे अजीब लगा कि उसके घर में कोई मेहमान इतने खौफ में क्यों है। अगले दिन अरसलान ने महसूस किया कि घर का माहौल बदला हुआ है। उसकी माँ सुरैया बेगम अरीज और ज़ैनब फुप्पो से बिल्कुल ऐसे पेश आ रही थी जैसे वो घर के मुलाजिम हों। एक सुबह जब अरसलान नाश्ते की मेज़ पर था, उसने देखा कि अरीज किचन से खामोशी से चाय की ट्रे उठाकर बाहर जा रही है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। अम्मी, फुप्पो और अरीज नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हमारे साथ? अरसलान ने सुकून से पूछा। सुरैया बेगम ने लापरवाही से जवाब दिया।
ارے بیٹا، وہ گاؤں کے لوگ ہیں، انہیں ان سب چیزوں کی عادت نہیں، وہ اپنے کمرے میں ہی ٹھیک ہے، ویسے بھی انہیں زیادہ سر پہ چڑھانا ٹھیک نہیں۔ ارسلان نے اپنا کپ میز پہ رکھا، اس کی آنکھوں میں خاموش غصہ تھا، لیکن اس نے بدتمیزی نہیں کی۔ امی، وہ ہمارے مہمان ہیں، اور اس سے بڑھ کر کہ وہ والد صاحب کی بہن ہے، اگر وہ پریشانی میں یہاں آئے ہیں تو انہیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے۔ سریا بیگم کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ارسلان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ اسے دبانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ ارسلان اٹھا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ وہاں ریچھ اکیلی کھڑی تندور سے روٹیاں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ ملازمت چھٹی پر تھی۔ ارسلان نے اسے دیکھا، وہ سخت گرمی میں کچن کے دھوئیں میں کھڑی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں تھی۔ اریچھ، یہ آپ کا کام نہیں ہے، ارسلان کی آواز نے اسے چکنا کر دیا۔ اریش نے گھبرا کر روٹی وہیں چھوڑ دی۔ جی وہ ملازمہ نہیں تھی تو میں نے سوچا۔ آپ نے کچھ نہیں سوچنا، آپ اندر جائیں اور آرام کریں۔ ارسلان نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لی اور خود سائڈ پہ رکھ دی۔ ان دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی۔ اریش کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس تپتی دھوپ میں جیسے زندگی میں کوئی ٹھنڈی چھاؤں بن کے اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ ارسلان کا انداز سادہ تھا، لیکن اس کی پرواہ اریش کے دل میں اتر گئی تھی۔ رات کی خاموشی بنگلے کے در و دیوار پر دستک دے رہی تھی۔ جب اریج اپنے چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی، باہر لان میں جلتے مدھم بلبوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہاں آئے اب ایک ہفتہ ہونے والا تھا، لیکن اس بڑے گھر کی وسعت اسے آج بھی دیواروں کی طرح کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر اپنے گاؤں کے وہ آخری چند دن گھوم رہے تھے، جب زندگی اچانک اس کے لیے ایک ڈرانا خواب بن گئی تھی۔ وہ وڈیرا سائیں بخش، جس کی عمر اب اس کے باپ کے برابر تھی، اس کی ہوس بھری نظریں اریج کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس رات جب اس کے آدمی ان کے کچے مکان کی دیوار پھاند کر اندر آئے تھے، اریج کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اگر اس کی ماں بر وقت اسے لے کر اگبی دروازے سے نہ نکلتی تو شاید آج وہ کسی اندھیری کوٹری میں قید ہوتی۔ زینب پھپھو نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی جمع پونجی اور عزت نفس سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن یہاں کر انہیں احساس ہوا کہ شہر کے پکے مکانوں میں رہنے والے لوگ بھی دل کے کچے ہو سکتے ہیں۔ سریا بیگم کا رویہ اریج کے لیے کسی تازیانہ سے کم نہ تھا۔ وہ ہر وقت اسے جتاتی تھی کہ وہ یہاں ایک بوجھ ہے، ایک ایسی ذمہ داری جسے وہ مجبوری میں اٹھا رہی ہیں۔ اریج اکثر سوتی، کیا غربت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان کے خون کے رشتے بھی اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں؟ اگلے دن کی صبح اریج کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آئی۔ سریا بیگم نے اسے ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں بلایا اور نہایت سرد لہجے میں کہا کہ دیکھو اریج، تم یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں آئی ہو۔ گھر کی ملازمہ بانو چلی گئی ہے، اب سے گھر کے چھوٹے موٹے کام، صفائی ستھرائی اور کچن کا کام تم سنبھالو گی۔ تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میں انہیں کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن تمہیں اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ اریش نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس انکار کی گنجائش تھی ہی کہاں، وہ سارا دن گھر کے کاموں میں جٹی رہتی۔ کچن کی تپش میں اس کا رنگ زرد پڑ جاتا، لیکن وہ ماتھے پر شکن نہ لاتی۔ زینب پھوپھو اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر اندر ہی اندر کرتی رہتی، لیکن ان کی خاموشی ان کی مجبوری تھی۔ ارسلان، جو کہ ایک سنجیدہ اور کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، وہ خاموشی سے یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ اسے ریچھ کی آنکھوں میں کبھی شکایت نظر نہ آئی تھی، بس ایک گہرا دکھ تھا جو وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک شام جب وہ اپنے آفس سے تھکا ہارا لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اریش لاؤنج کے بھاری پردے اتار رہی تھی تاکہ انہیں دھویا جا سکے۔ اس کا قد چھوٹا تھا اور وہ سٹول پر کھڑی ہو کر بڑی مشکل سے توازن برقرار رکھے ہوئے تھی۔ ارسلان نے دیکھا کہ اریش کا ہاتھ تھوڑا سا پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ ارسلان نے لپک کر اسے سنبھال لیا۔ اریج کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا ہو۔ وہ ارسلان کی گرفت میں بالکل ساکت ہو گئی۔ ارسلان نے اسے احتیاط سے نیچے اتارا اور نہایت نرم لیکن سنجیدہ آواز میں کہا کہ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ملازم کو کہہ دیا ہے، وہ کل سے آ جائے گا۔ اریش نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی اور اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بولی کہ نہیں ارسلان بھائی، مامی نے کہا تھا کہ مجھے یہ سب کرنا چاہیے۔ ارسلان کے ماتھے پہ بل پڑ گئی۔ اس نے اریج کی آنکھوں میں موجود اس خوف کو پڑھ لیا تھا جو اس کی ماں کی وجہ سے وہاں پیدا ہوا تھا۔ ارسلان نے کچھ نہیں کہا اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اندر سریا بیگم اپنے فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ارسلان کو اچانک دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ارسلان نے بغیر کسی تمہید کے کہا کہ امی،
अरीज इस घर की मुलाजमा नहीं है, वो मेरी कज़न है और फूफो की बेटी है। मैं दोबारा उसे इस घर में सफाई करते हुए या पर्दे उतारते हुए ना देखूं। सुरैया बेगम का रंग गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने फोन एक तरफ रखा और बोली कि अरसलान, तुम मुझे सिखाओगी कि घर कैसे चलाना है? वो लड़की और उसकी माँ यहाँ मुफ्त में रह रही हैं। अगर वो थोड़ा हाथ बटा लेंगी तो क्या आफत आ जाएगी? अरसलान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि वो यहाँ मुफ्त में नहीं रह रही, वो इस घर की मालिक मंसूर साहब की बहन है। अगर आपको पैसे का मसला है तो मैं इनके हिस्से का खर्चा अलग से अदा करूंगा, लेकिन उनकी इज्जत नफ्स पे हर्फ नहीं आने दूंगा। ये कहकर अरसलान बाहर निकल गया। पीछे सुरैया बेगम हैरत और गुस्से की तस्वीर बनी रहेगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अरसलान, जो कभी किसी के मामले में बोलता नहीं था, आज इस मामूली सी लड़की के लिए अपनी माँ के सामने कैसे खड़ा हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ अरीज और अरसलान के दरमियान एक अनकही शनासी पैदा होने लगी थी। अरीज जब अरसलान के लिए सुबह नाश्ता बनाकर मेज पे रख देती थी, और जब अरसलान नाश्ता करता तो वो खामोशी से साइड पे खड़ी हो जाती, ताकि अगर उसे कुछ चाहिए हो तो वो दे सके। अरसलान उसे देखता तो उसे अरीज की सादगी में एक अजीब सा सुकून महसूस होता। वो शहर की मॉडर्न और शोर मचाने वाली लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक दिन बारिश बहुत ही तेज हो रही थी। अरसलान ऑफिस से जल्दी आ गया और उसने देखा कि अरीश लॉन में बरामदे में खड़ी बारिश को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। वो अपने हाथ बाहर निकाल कर बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अरसलान वहीं रुक गया। उसने अरीज को इतनी खुशी पहले कभी नहीं देखा था। अरीज को जैसे ही अरसलान की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो फौरन संजीदा हो गई और पीछे पलटने लगी। अरसलान ने मुस्कुरा के कहा कि अरीज, बारिश से डरने की जरूरत नहीं है, ये तो अल्लाह की रहमत होती है। अरीश ने धीरे से कहा कि मुझे बारिश से डर नहीं लगता, बस अपनी किस्मत की तपिश से डर लगता है कि कहीं ये बारिश उसे बुझा न दे। अरसलान अरीज की इस गहरी बात पर दंग रह गया। उसने महसूस किया कि इस लड़की के अंदर एक समंदर छुपा हुआ है, जिसकी गहराई तक पहुंचना भी बाकी है। उसी रात गांव से एक बड़ी खबर आई। जैनब फुप्पो को उनके किसी जानने वाले ने बताया कि वडेरे साईं बख्श ने उनके गांव वाले घर पर कब्जा कर लिया है और अब वो शहर आने का इरादा कर रहा है ताकि अरीज को ढूंढ सके। ये खबर सुनकर जैनब फुप्पो की हालत गैर हो गई। उन्हें अपना और अपनी बेटी का मुस्तकबिल फिर से खतरे में नजर आने लगा। अरीश ने अपनी माँ को तसल्ली दी, लेकिन वो खुद अंदर से टूटी हुई थी। उसे लग रहा था कि वह जहाँ भी जाएगी, उसका माजी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। असलान जब घर में ये बेचैनी देखी तो उसने अपने वालिद मंसूर साहब से बात की। मंसूर साहब ने अरसलान को बताया कि जैनब का गांव जाना अब मुमकिन नहीं है। हमें उनकी हिफाजत का मुस्तकिल हल निकालना होगा। अरसलान के जहन में एक ही हल था, लेकिन वो जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। उसे अरीज के लिए एक ऐसी ढाल बनना था जिसे दुनिया की कोई ताकत ना तोड़ सके। अगले चंद दिन बंगले में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। सुरैया बेगम ने अपने रवैये में थोड़ी लचक पैदा की थी, लेकिन उनकी आंखों में अरीज के लिए नफरत अब भी बरकरार थी। वो अरसलान की अरीज के लिए बढ़ती हुई दिलचस्पी को भांप गई थी, और वो किसी सूरत ये नहीं चाहती थी कि उनका इकलौता बेटा एक गरीब और यतीम लड़की के चक्कर में आए। उन्होंने अरसलान के लिए अपने दोस्त की बेटी शिजा का रिश्ता लाने का फैसला किया। शिजा एक जदीद ख्याल और अमीर घराने की लड़की थी, जो अरसलान के मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब अरसलान को इस बात का पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन सुरैया बेगम ने उसे अपनी ममता का वास्ता देकर मजबूर करना चाहा कि वो कम से कम एक बार शिजा से मिल ले। अरीश ये सब देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसी की वजह से अरसलान और उसकी माँ के दरमियान दूरियां पैदा हो रही हैं। एक शाम जब अरसलान छत पे अकेला खड़ा था, अरीश वहां चाय लेकर गई। उसने हिम्मत जमा की और कहा कि अरसलान भाई, आप मेरी वजह से मामी से ना झगड़ा करें। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका घर खराब हो। अरसलान ने मुड़कर अरीश को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अरीश ने पहले कभी नहीं देखी थी। अरसलान ने चाय का कप लिया और कहा कि अरीश, तुम्हें कहाँ लगता है कि तुम जा सकती हो? और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से लड़ रहा हूँ? मैं तो सिर्फ उस हक के लिए लड़ रहा हूँ जो तुम्हारा है। अरीश ने खामोशी से सर झुका लिया। उसे अरसलान की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना पता था कि अरसलान की मौजूदगी में उसे अब वडेरी से डर नहीं लगता था। कहानी अब इस मोड़ पे आ गई थी जहाँ जज्बों की शिद्दत और हालात की संगीनी एक दूसरे के सामने खड़ी थी। अरसलान ने फैसला कर लिया था कि वो अरीज को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके लिए उसे पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े।
दूसरी तरफ वडीरा साईं बख्श शहर पहुंच चुका था और उसने अरीज का सुराग लगाना शुरू कर दिया था। शहर की गलियों में अब एक नया खतरा मंडरा रहा था, जिससे अरीज बेखबर थी। लेकिन अरसलान की नजरें हर उस साए पर थी जो अरीज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता था। आने वाले दिन अरीज की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाले थे, जहां उसे अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत और अपने मुस्तकबिल में से किसी एक का इंतखाब करना था। अगले चंद दिन शहर की फिजाओं में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो। अरसलान अपने ऑफिस के कामों में मसरूफ तो था, लेकिन उसका जहन मुसलसल अरीज के गिर्द घूम रहा था। उसे मालूम था कि वो वडेरा साईं बख्श कोई मामूली दुश्मन नहीं है। वो एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी पूरी जिंदगी ताकत और अना के बलबूते पर गुजारी थी, और अरीज जैसी मासूम लड़की उसके लिए सिर्फ एक जिद बन चुकी थी। अरसलान ने अपने खास आदमियों को अलर्ट कर दिया था और बंगले की सिक्योरिटी भी खामोशी से बढ़ा दी थी, ताकि अरीज और फूफू को किसी किस्म का शक ना हो। अरीज बेचारी तो अभी तक इस कश्मकश में थी कि वो घर में एक बोझ है। उसे क्या मालूम था कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अपनी रातों की नींदें हराम कर चुका है। एक दोपहर जब अरसलान घर आया तो उसने देखा कि ज़ैनब फूफू किचन के बाहर सहन में बैठी रो रही थी। अरीज उनके पास बैठी उनके हाथ सहला रही थी और खुद भी सिसकियां भर रही थी। अरसलान तेजी से उनके करीब पहुंचा और पूछा कि फूफो क्या हुआ, आप रो क्यों नहीं है। जैनब फूफो ने कांपती आवाज में बताया कि अरसलान बेटा, आज सुबह मोहल्ले की दुकान पर एक अजनबी शख्स आया था कि क्या ये लड़की यहाँ कहीं रहती है। दुकानदार ने तो मना कर दिया, लेकिन मुझे डर है कि वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। अरीश ने डरते हुए अरसलान की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो बेबसी थी जो किसी भी इंसान का दिल पिघला दे। अरसलान ने एक गहरा सांस लिया और ईद के सर पे हाथ रखकर निहायत यकीन से कहा कि फुप्पो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई अरीज की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आप लोग बस घर के अंदर रहें और बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। उसी शाम सुरैया बेगम ने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने शीजा और उसकी माँ को खास तौर पर बुलाया था। अरसलान का दिल तो नहीं था, लेकिन अपनी वालदा के कहने पर वो रुक गया। शीजा जब आई तो वो अरीज के बिल्कुल बरक्स थी। महंगा लिबास, गहरे मेकअप और ऊंची आवाज में बातें करना उसकी पहचान थी। अरीज किचन में बानों के साथ मिलकर मेहमानों के लिए लवाजमात तैयार कर रही थी कि सुरैया बेगम अंदर आई और अरीज को हुक्म दिया कि जाओ और बाहर ड्राइंग रूम में सबको कॉफी सर्व करो। अरीज हिचकिचाई। वो नहीं चाहती थी कि इन लोगों के सामने जाए, लेकिन मामी का हुक्म टालना मुश्किल था। जब अरीज कॉफी की ट्रे लेकर बाहर आई तो शीजा ने उसे हकारत से देखा और अपनी माँ से कहा कि आंटी, ये वही गांव वाली कजन है ना जिसका आप जिक्र कर रही थी। कितनी अजीब सी है, जैसे अभी अभी खेतों से उठ के आई हो। सुरैया बेगम हंस पड़ी और अरीज को इशारा किया कि कॉफी सबको दो। अरीज जब कॉफी का कप अरसलान के सामने लेकर आई तो अरसलान ने देखा कि अरीज का चेहरा आंसू से भीगा हुआ है और वो अपनी तस्लील पर अंदर ही अंदर घुट रही है। अरसलान ने कॉफी का कप नहीं लिया, बल्कि अरीज के हाथ से ट्रे पकड़ ली और उसे मेज पे रख दिया। उसने खड़े होकर शिजा की तरफ देखा और निहायत सर्द लहजे में कहा कि शिजा, अरीश मेरी कज़न है और इस घर की बेटी है। अगर आपको इसकी मौजूदगी से मसले हैं तो आप तशरीफ़ ले जा सकती हैं, लेकिन मेरे घर में किसी की तौहीन करना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सुरैया बेगम का चेहरा गुस्से से सफ़ेद पड़ गया, लेकिन अरसलान की शख्सियत के सामने वो भी कुछ न बोल सकी। शिजा गुस्से में अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई और पार्टी वहीं ख़त्म हो गई। रात को जब सब सो गए, अरसलान छत पे टहल रहा था कि उसने देखा कि अरीज वहां बैठी चांद को देख रही है। अरसलान उसके पास जाके खड़ा हो गया और बोला कि अरीज, तुम उन लोगों की बातों का बुरा क्यों मानती हो। तुम्हें पता है कि तुम उन सबसे ज्यादा कीमती और सच्ची हो। अरीज ने मुड़कर देखा और धीमी आवाज में कहा कि अरसलान भाई, सच्चाई और कीमत का क्या फायदा जब इंसान के पास अपना कोई ठिकाना ना हो। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ तूफान ले आती हूँ। आपकी मामी भी मुझसे नफरत करती हैं और वो वडेरे भी मेरे पीछे हैं। अरसलान ने अरीज की तरफ कदम बढ़ाया और कहा कि अरीज, अगर मैं तुम्हें एक ठिकाना दूं, एक ऐसा नाम दूं जिसके बाद कोई तुम पे उंगली ना उठा सके, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। अरीज का दिल जैसे रुक गया हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अरसलान क्या कह रहा है। अरसलान ने अरीज का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि अरीज, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की शरीके सफ़र बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं कानूनी तौर पर तुम्हारा मुहाफिज बन सकूं। अरीज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे कोई मौजज़ा हो गया है।
وہ خاموشی سے ارسلان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ یہ رونا دکھ کا نہیں بلکہ سکون کا تھا کہ اسے آخر کار ایک ٹھنڈی چھاؤں مل گئی تھی۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے بنگلے کی در و دیوار کو چھوا تو اریج کے دل میں ایک عجیب سی امید جاگی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ روشنی اس کی زندگی میں ایک ایسا اندھیرا لانے والی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رات کو ارسلان نے جو ہمت اور پناہ اسے دی تھی وہ اریج کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھی، لیکن سریا بیگم کی دیواریں اتنی کمزور نہیں تھی کہ ایک رات میں گر جاتی۔ سریا بیگم لاؤنج میں کھڑی تھی، اس کا چہرہ غصے سے ٹمٹما رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ارسلان کی وہ ڈائری تھی جس میں اس نے اریج کے لیے اپنی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ یہ شاید انہوں نے رات کو ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی۔ جیسے ہی اریج کچن سے باہر نکلی، سریا بیگم نے گرج کے اسے پکارا، اریج یہاں آؤ۔ ان کی آواز اتنی زہرانہ تھی کہ اریج کے پاؤں وہیں جم گئی۔ اریج کانپتے ہوئے قدموں سے ان کے پاس پہنچی۔ سریا بیگم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ اریج کے منہ پہ رسید کر دیا۔ اریج لڑکھڑا کر صوفے سے جا ٹکرائی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے میری بیٹی پر جادو کر دیا۔ تم جیسی آوارہ اور بے سہارا لڑکیاں یہی کرتی ہیں، پہلے پناہ مانگتی ہیں اور پھر گھر کے مالک پر ڈورے ڈال کر پورے گھر پہ قبضہ کرنے کی خواب دیکھتی ہیں۔ اریج کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن سریا بیگم نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تمہارے کردار کا تو ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، وہ وڈیرے تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ ضرور تم ہی نے اسے کوئی راستہ دکھایا ہوگا، ورنہ کوئی شریف لڑکی اس طرح گھر سے نہیں بھاگتی۔ تم ایک بد کردار لڑکی ہو جو میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے آئی ہو۔ زینب پھپھو یہ سب دیکھ کر دوڑتی ہوئی آئی اور سریا بیگم کے پاؤں پکڑ لیے۔ بھابی خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میری بیٹی معصوم ہے، ارسلان بیٹا خود اسے پسند کرتا ہے۔ سریا بیگم نے زینب پھپھو کو جھٹک دیا۔ خاموش ہو تم، تمہاری پرورش کا نتیجہ دیکھ لیا میں نے۔ تم دونوں ابھی کی ابھی اس گھر سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ ارسلان آفس سے واپس آئے۔ میں تمہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتی، اور یاد رکھنا اگر تم نے اسے کچھ بتایا، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو میں ارسلان کو بتا دوں گی کہ تم دونوں یہاں سے میرے زیورات چرا کر بھاگی ہو۔ میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اریش نے اپنی ماں کی تذلیل اور اپنے کردار پہ لگنے والے داغ کو دیکھا تو اس کا جگر کٹ گیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ یہاں رہی تو ارسلان اور اس کی ماں کے درمیان وہ دیوار بن جائے گی جسے کوئی گرا نہیں سکے گا۔ اریش نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور سسکتے ہوئے کہا، امی چلیں یہاں سے، جہاں عزت نہ ہو وہاں سانس لینا بھی حرام ہے۔ وہ دونوں اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر بارش کے اس اداس موسم میں خاموشی سے پچھلے دروازے سے نکل گئیں۔ سریا بیگم نے ملازمہ بانو کو بلا کر سختی سے ہدایت کی کہ جب ارسلان آئے تو اسے یہی کہنا کہ اریج اور اس کی ماں اپنی مرضی سے کسی کو بتائے بغیر چلی گئی ہے، اور جاتی ہوئی کہہ گئی ہے کہ ان کا یہاں دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ شام کو جب ارسلان تھکا ہارا گھر لوٹا تو اسے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ اس نے بانو سے پوچھا کہ اریج کہاں ہے؟ بانو نے ڈرتے ہوئے وہی جھوٹ بول دیا جو اسے سکھایا گیا تھا۔ ارسلان کو یقین نہیں آیا۔ وہ اریج کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہاں سب کچھ بکھرا ہوا تھا، لیکن وہ معصوم لڑکی وہاں نہیں تھی۔ ارسلان نے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے نہایت اطمینان سے جھوٹ بولا کہ ارسلان، وہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، انہیں تمہاری سنجیدگی پسند نہیں آئی ہوگی، وہ شاید کسی اور ٹھکانے کی تلاش میں نکل گئی ہیں۔ ارسلان کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اریج کا فون بھی بند ہے اور وہ کوئی پیغام بھی چھوڑ کے نہیں گئی تو اسے ایک گہرا صدمہ پہنچا۔ اسے لگا کہ شاید اریج نے اس کی محبت کو ایک بوجھ سمجھا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح شہر کی گلیوں میں اسے ڈھونڈتا رہا۔ اس نے ریلوے اسٹیشن، بس اڈے اور ہر ممکن جگہ چھان ماری، لیکن اریج کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ وہ ایسی خاموشی سے گم ہوئی تھی جسے ڈھونڈنا ناممکن لگ رہا تھا۔ دوسری طرف اریج اور اس کی ماں شہر کے ایک دور افتادہ اور کچی بستی کے چھوٹے سے کمرے میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ وہاں نہ بجلی تھی نہ پینے کا صاف پانی۔ اریج سارا دن لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی اور کپڑے سیتی تاکہ اپنی بیمار ماں کے علاج کروا سکے۔ اس کی خوبصورتی اب مرجھا چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے، لیکن اس کے دل میں ارسلان کی یاد اب بھی ایک دیے کی طرح جل رہی تھی۔ وہ اکثر رات کو کھڑکی سے آسمان کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا ارسلان اسے ڈھونڈ رہا ہوگا، یا کیا اس نے بھی وہی سچ مان لیا ہوگا جو سریا بیگم نے اسے سنایا ہوگا۔ اسے سریا بیگم کی وہ باتیں یاد آتی تو اس کا وجود کانپ اٹھتا۔ بد کردار کا لفظ اسے تڑپا دیتا تھا،
ارسلان کی زندگی اب ایک مشینی زندگی بن چکی تھی۔ وہ صبح سویرے آفس جاتا اور رات گئی واپس آتا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے بات کرنا بھی کم کر دی تھی، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں شک تھا کہ اس سب کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ لیکن ثریا بیگم نے اپنی اداکاری اتنی مہارت سے کی تھی کہ ارسلان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ارسلان نے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو بھی لگائے تھے، لیکن عریش نے اپنا نام بدل لیا تھا اور وہ اتنی چھپ کے رہتی تھی کہ اسے ڈھونڈنا محال تھا۔ ارسلان اکثر اس لان میں جا کر بیٹھتا جہاں اس نے عریش کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ بارش کی بوندوں میں عریش کی ہنسی ڈھونڈتا، لیکن اسے صرف اداسی ملتی۔ وقت گزرتا گیا، مہینے سالوں میں بدلنے لگے، لیکن ارسلان کی تلاش ختم نہیں ہوئی۔ اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ثریا بیگم اب پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا جیتے جی ایک لاش بن چکا تھا۔ عریش کی زندگی میں اب ایک نیا موڑ تب آیا جب اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا آپریشن ہونا ہے اور اس لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ عریش نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دن رات کام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے ایک فیکٹری میں مزدوری بھی شروع کر دی۔ ایک دن اسی فیکٹری کے معائنے کے لیے ارسلان وہاں پہنچا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے۔ عریش نے اسے دور سے دیکھ لیا تھا۔ ارسلان پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور کچھ بوڑھا لگ رہا تھا۔ عریش ایک ستون کے پیچھے چھپ کے روتی رہی۔ وہ چاہتی تو بھاگ کر اس کے قدموں میں گر جاتی، لیکن اسے ثریا بیگم کی وہ دھمکی یاد آ گئی کہ وہ اسے چور ثابت کر دیں گی۔ عریش نے سوچا کہ ارسلان کی زندگی اب پرسکون ہوگی، وہ کیوں اسے دوبارہ اپنی منحوس زندگی میں شامل کرے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک شام جب عریش دوائیاں لے کر واپس آ رہی تھی، کچھ گنڈوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ وڈیرے کے ہی لوگ تھے جو اب تک اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ عریش نے شور مچایا، قریب سے گزرتی ہوئی گاڑی رکی اور اس میں سے جو شخص نکلا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان کا جگری دوست حمزہ تھا۔ حمزہ نے عریش کو پہچان لیا اور اسے ان گنڈوں سے بچا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ عریش نے بہت ہی منت سماجت کی کہ وہ ارسلان کو کچھ نہ بتائے، لیکن حمزہ جانتا تھا کہ ارسلان کس کرب سے گزر رہا ہے۔ اس نے خاموشی سے ارسلان کو فون کیا اور اسے اس جگہ کا پتہ بتا دیا۔ ارسلان جب وہاں پہنچا تو عریش ایک ٹوٹے ہوئے بینچ پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ ارسلان نے اسے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ عریش جس کے لیے اس نے پوری دنیا چھان ماری تھی، وہ اس حال میں تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی اور چہرے پر کرب کے ہزاروں داستانیں لکھی تھیں۔ ارسلان نے پکارا، عریش! عریش نے سر اٹھایا۔ ارسلان کو سامنے دیکھ کر اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ بھاگنے لگی، لیکن ارسلان نے اسے پکڑ لیا۔ کیوں عریش؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیوں چھوڑ کے گئی تھی تم مجھے؟ عریش نے روتے ہوئے کہا، ارسلان بھائی، مجھے جانے دے، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں ایک چور ہوں، میں ایک بد کردار لڑکی ہوں، آپ کی ماں نے صحیح کہا تھا۔ ارسلان یہ سن کے رہ گیا، میری ماں نے یہ سب کہا؟ عریش نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ثریا بیگم کی ہر دھمکی، ہر تھپڑ اور ہر وہ لفظ جس نے عریش کی روح کو چھلنی کیا تھا۔ ارسلان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اسے اپنی ماں پر اتنا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے عریش کو سہارا دیا اور اسے سیدھا اپنے بنگلے پر لے گیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ثریا بیگم سامنے کھڑی تھی۔ ارسلان نے عریش کا ہاتھ تھام کر اندر قدم رکھا اور گرج کے کہا، امی، آج آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ایک سوال لایا ہے، کیا واقعی ایک ماں اتنی ظالم ہو سکتی ہے؟ ثریا بیگم عریش کو اس حال میں دیکھ کر اور ارسلان کا لہجہ سن کر ساکت رہ گئی۔ ارسلان نے عریش کو صوفے پر بٹھایا اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ آج سے اس گھر کے فیصلے میں کروں گا۔ عریش کہیں نہیں جائے گی، اور اگر کسی نے اسے دوبارہ بد کردار کہنے کی جرت کی تو وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ ثریا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید عریش کی حالت دیکھ کر ان کا پتھر دل بھی پگھل گیا تھا۔ انہوں نے عریش کے پاس جا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، لیکن عریش خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ دیکھ کر ثریا بیگم کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ کہانی اب ایک نئے موڑ پر تھی، جہاں عریش کو دوبارہ اسی گھر میں اپنا مقام بنانا تھا، لیکن اس بار اس کے ساتھ ارسلان کی وہ محبت تھی جو وقت اور فاصلوں کی ہر آزمائش پر پوری اترتی تھی۔ عریش کی ماں کا علاج ارسلان نے بہترین ہسپتال میں کروایا۔ ارسلان اب عریش کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عریش کے دل میں ابھی بھی وہ زخم تازے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی ثریا بیگم کو معاف نہیں کر پائے گی، اور نہ ہی وہ پہلے جیسی عریش بن پائے گی۔ ارسلان اسے بار بار یقین دلاتا کہ وہ اس کی عزت ہے، لیکن عریش کی خاموشی بہت گہری تھی۔
وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی یا اپنی ماں کی خدمت کرتی۔ ارسلان نے سوچا کہ اسے عریج کا اعتماد دوبارہ جیتنے کے لیے کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عریج سے باقاعدہ نکاح کرے گا، سب کے سامنے، تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ شادی کی تیاریاں دوبارہ شروع ہوئیں، لیکن اس بار عریج کے چہرے پر وہ پہلی والی چمک نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی ہاری ہوئی سپاہی کی طرح تھی جو جنگ تو جیت گئی تھی لیکن اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ ارسلان نے عریج کے لیے دنیا کا سب سے مہنگا جوڑا خریدا، اسے زیورات سے لاد دیا، لیکن عریج کی نظریں اب بھی زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ نکاح کے دن جب قاضی صاحب آئے تو سریا بیگم نے سب کے سامنے عریج سے معافی مانگی۔ یہ عریج کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ اس نے اپنی مامی کو گلے لگا لیا اور دونوں کے آنسوں نے برسوں کی نفرت کو دھو ڈالا۔ ارسلان نے جب عریج کے ماتھے پر بوسہ دیا تو پہلی بار عریج کو محسوس ہوا کہ وہ واقعی اب محفوظ ہے، لیکن ابھی ایک آخری دشمن باقی تھا، وڈیرا سائیں بخش۔ وڈیرا سائیں بخش کو جب پتہ چلا کہ عریج واپس آ گئی ہے تو اس نے اپنی آخری چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ارسلان کی فیکٹری میں ایک ایسا دھماکہ کرنے کا منصوبہ بنایا جس سے سب کچھ ختم ہو جائے۔ شادی کی رات جب پورا گھر خوشیوں میں مگن تھا، ارسلان کو فیکٹری سے اطلاع ملی کہ وہاں کچھ مشکوک لوگ دیکھے گئے ہیں۔ ارسلان شیر کی طرح گرجتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور اس بم کو ناکارہ بنا دیا جو وڈیرے کے آدمیوں نے وہاں نصب کیا تھا۔ پولیس نے وڈیرے کو اس بار ایسے ثبوتوں کے ساتھ پکڑا کہ اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ جب ارسلان واپس گھر آیا تو عریج اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ارسلان کے زخموں پر پٹی باندھی اور کہا کہ اب بس کر دے ارسلان، اب میں آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ ارسلان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہا کہ عریج، اب ہماری زندگی صرف خوشیاں ہوں گی، کوئی وڈیرا، کوئی نفرت اور کوئی غلط فہمی اب جدا نہیں کر سکے گی ہمیں۔ عریش نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ اس کی تپتی دھوپ جیسی زندگی اب ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں میں بدل چکی تھی۔ ان کا سفر جو ایک اداس راستے شروع ہوا تھا اب ایک روشن صبح کی طرف گامزن تھا، جہاں صرف محبت اور احترام کا راج تھا۔ اگلی صبح جب عریج کی آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سے چھٹتی سورج کی کرنیں براہ راست اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، لیکن آج ان کرنوں میں وہ تپش نہیں تھی جو اسے جھلساتی تھی، بلکہ ایک عجب سی ٹھنڈک اور سکون تھا۔ ارسلان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نکاح میں اب ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ سریا بیگم کی معافی نے گھر کی فضا کو کس حد تک بوجھل پن سے آزاد کر دیا تھا، مگر عریج کے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی وہ سالوں کی اذیت ایک ٹیس بن کے اٹھتی تھی۔ وہ جب بھی شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی، اسے اپنی آنکھوں کے گرد وہ سیاہ حلقے اور چہرے کی زردی یاد دلاتی تھی کہ اس نے کچی بستیوں کی خاک چھان کر یہ مقام پایا ہے۔ بانو بی بی اور گھر کے دوسرے ملازم اب عریج کو چھوٹی بیگم کہہ کر پکارتے تھے، جو عریج کے لیے ایک بالکل نیا اور عجیب تجربہ تھا۔ ارسلان نے عریج کے لیے شہر کے سب سے بڑے ڈیزائنر سے جوڑا تیار کروایا تھا۔ وہ سرخ رنگ کا بھاری کام والا لہنگا تھا جس پر سونے کی تاروں سے نفاست سے کام کیا گیا تھا۔ جب عریش نے وہ جوڑا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یاد آیا کہ ایک وقت وہ تھا جب اس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کا جوڑا بھی نہیں تھا اور وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور اسے یوں ہی ساکت کھڑا دیکھ کر مسکرایا۔ عریش، یہ جوڑا تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تم اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہو۔ ارسلان کی آواز میں وہ میچورٹی اور ٹھہراؤ تھا جو عریش کو ہمیشہ ایک مضبوط سہارا دیتا تھا۔ عریش نے دھیرے سے کہا، ارسلان بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب پھر سے نہ چھن جائے۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا، اب کوئی تم سے کچھ نہیں چھین سکتا، اب تم میری عزت ہو اور میری پہچان بھی۔ نکاح کا دن آ پہنچا۔ پورے بنگلے کو سفید موتیوں کے پھولوں اور برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ سریا بیگم خود تمام انتظامات کی نگرانی کر رہی تھی۔ شاید وہ اپنے ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اور ارسلان کے دوست شریک کر رہے تھے۔ عریش کو تیار کرنے کے لیے بیوٹی پارلر سے لڑکیاں بلائی گئی تھیں۔ جب عریش تیار ہو کر نکلی تو سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس کی وہ سادگی اب ایک شاہانہ وقار میں بدل چکی تھی۔ سرخ جوڑا، ماتھے پہ جھومر اور آنکھوں میں حیا کی لالی نے اسے کسی شہزادی کا روپ دے دیا تھا۔ زینب پھپھو اپنی بیٹی کو دیکھ کر چھپ کر رو رہی تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو برسوں کی دعاؤں کا ثمر تھے۔
نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ مردانہ ہال میں ارسلان سفید شیروانی اور کلا پہنے نہایت وجیحہ لگ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے جب نکاح کے کلمات پڑھی اور ارسلان سے پوچھا تو اس نے پورے اعتماد اور محبت سے قبول ہے کہا۔ دوسری طرف زنانہ حصے میں عریج کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور جیسے ہی اس نے قبول ہے کہا اسے لگا اس کی روح کو ایک قرار مل گیا ہے۔ سریہ بیگم نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عریج کو لگا کہ اس کی مامی نے اسے واقعی ہی دل سے قبول کر لیا ہے۔ رخصتی کے وقت کا منظر نہایت جذباتی تھا۔ زینب پھپھو نے عریش کا ہاتھ ارسلان کے ہاتھوں میں دیا اور روتے ہوئے کہا، ارسلان بیٹا، میری بیٹی کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، اس نے بہت ہی دکھ دیکھے ہیں۔ ارسلان نے پھپھو کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وعدہ کیا کہ وہ عریش کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ جب عریش بنگلے کے اندر اپنے نئے کمرے کی طرف بڑھی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک نئی زندگی کی دہلیز پار کر رہی ہے۔ کمرہ گلاب کی پتیوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ ارسلان جب کمرے میں داخل ہوا تو عریش بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے سر جھکائے ہوئی تھی۔ ارسلان نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ عریش کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی۔ ارسلان نے اپنے انگوٹھے سے وہ آنسو صاف کیے اور کہا، آج کے بعد عریش، تمہاری آنکھوں میں صرف خوشی کے آنسو ہوں گے۔ اگلی صبح عریش کی زندگی کا پہلا دن تھا بطور ارسلان کی بیوی۔ وہ صبح سویرے اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ بانو بی بی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ بیگم صاحبہ، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ عریش نے مسکرا کے کہا، آج میں سب کے لیے خود ناشتہ بناؤں گی۔ اس نے نہایت سادگی سے پراٹھے اور انڈے تیار کیے۔ جب سب ناشتے کی میز پر جمع ہوئے تو ارسلان عریش کو کام کرتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عریش، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، ارسلان نے پیار سے ڈانٹا، لیکن منور صاحب بہت ہی خوش ہوئے۔ بیٹا اسے کرنے دو، یہ اس کا گھر ہے اور اسے اپنی مرضی سے چلانے دو۔ سریہ بیگم نے بھی عریش کی تعریف کی، جس سے عریش کا حوصلہ بڑھ گیا۔ لیکن زندگی صرف پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی ارسلان کو بزنس کے سلسلے میں کچھ قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وڈیرے سائیں بخش کے کچھ کارندے ابھی بھی باہر تھے اور وہ ارسلان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ ارسلان ان باتوں کو عریش سے چھپاتا تھا، لیکن عریش اب وہ پرانی ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی۔ اسے ارسلان کی پریشانی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک رات جب ارسلان لیپ ٹاپ پر کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، عریش اس کے پاس کافی کا مگ لے کر آئی۔ ارسلان، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، میں آپ کی شریکی حیات ہوں، مجھے حق ہے کہ میں آپ کا دکھ سکھ بانٹ سکوں، عریش نے سنجیدگی سے کہا۔ ارسلان نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح فیکٹری کے کچھ ورکرز کو ہڑتال پر اکسایا جا رہا ہے۔ عریش نے غور سے سنا اور پھر ایک ایسا مشورہ دیا جس سے ارسلان کو حیران کر دیا۔ آپ خود ان ورکر سے ملیں، ان کے مسائل سنیں، وڈیرے کے لوگ صرف نفرت پھیلا رہے ہیں، آپ انہیں اپنائیت دیں۔ عریش کے اس میچور بات نے ارسلان کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ارسلان نے عروج کے مشورے پر عمل کیا اور واقعی حالات بہتر ہونے لگے، لیکن ابھی ایک اور بڑی آزمائش عریش کا انتظار کر رہی تھی۔ سریہ بیگم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور انہیں ہسپتال منتقل کرنے پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ ارسلان ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ ان مشکل گھڑیوں میں عریج ایک چٹان کی طرح ارسلان کے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ ہسپتال میں دن رات سریہ بیگم کی ذمہ داری کرتی، ان کی دوائیاں، ان کا کھانا، سب کچھ وہ خود دیکھتی۔ سریہ بیگم جب ہوش میں آئی اور انہوں نے عریج کو اپنے پیر دباتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہہ نکلے۔ عریج، میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا اور تم دیکھو۔ عریش نے ان کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مامی، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ مائیں جب ناراض ہوتی ہیں تو بچے انہیں منا لیتی ہیں۔ اس واقعے نے ان دونوں کے درمیان رہی سہی کجی بھی دور کر دی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان کے گھر میں ایک اور خوشی آئی۔ عریش امید سے تھی۔ ارسلان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ عریش کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ وہ آفس سے جلدی گھر آ جاتا، عریش کے لیے پھل اور تحائف لاتا، لیکن عریش کے ذہن میں اب بھی وہ کچی بستی کے لوگ تھے جہاں اس نے مشکل وقت گزارا تھا۔ اس نے ارسلان سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ ارسلان نے فوراً ہی حامی بھر لی اور انہوں نے مل کر ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جس کا نام امید عریش رکھا گیا۔ عریش خود وہاں جاتی، غریب عورتوں کو سلائی کڑھائی سکھاتی اور ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی۔
अरीज अब सिर्फ एक बिजनेसमैन की बीवी नहीं थी, बल्कि वो सैकड़ों लोगों की एक मसीहा बन चुकी थी। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब अरीज का माजी एक किरदार, यानी वो वडीरा साईं बख्श, जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। ये खबर सुनते ही घर में एक बार फिर खौफ के साए लहराने लगे। अरसलान ने सिक्योरिटी सख्त कर दी, लेकिन अरीज अब डरने वाली नहीं थी। उसने अरसलान से कहा, हमें अब छुप के नहीं रहना, बल्कि सामने आके मुकाबला करना होगा। वडेरी ने अरसलान को फोन करके धमकी दी कि वो अरीज को उठा ले जाएगा। अरसलान ने पुलिस के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। इस बार अरीज ने खुद उस मंसूबे में हिस्सा लेने की ठानी। वो जानती थी कि वडेरा उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि वो वडेरी की सबसे बड़ी हार बनेगी। एक रात जब अरसलान घर पे नहीं था, वडेरी के कुछ मसला आदमी दीवार फांद कर अंदर आ गई। अरीज कमरे में अकेली थी, लेकिन उसके हाथ में वो पिस्तौल था जो अरसलान ने उसे हिफाजत के लिए चिल्लाना सिखाया था। अरीश ने हिम्मत दिखाई और हवाई फायरिंग करके गार्ड्स को अलर्ट कर दिया। पुलिस जो पहले से ही आसपास छुपी हुई थी, फौरन अंदर दाखिल हो गई। वडेरा जो बाहर गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहा था, उसे भी घेर लिया गया। इस बार वडेरे का बचना मन इस बार वडेरे का बचना नामुमकिन था, क्योंकि इस पर कत्ल की साजिश और जेल से फरार होने के संगीन इल्जामात थे। जब वटेरे को हथकड़ियां लगाई जा रही थी, अरीज उसके सामने जाके खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था, बल्कि एक फातहाना चमक थी। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया साईं बख्श। अब तुम कभी किसी अरीज की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकोगे, अरीज ने दो टोक लहजे में कहा। वडेरे का सर शर्म से झुक गया। उसे एक औरत ने हरा दिया था। इस वाक़ये के बाद अरीज की शख्सियत में एक नई बुलंदी आई। अरसलान उसे देखकर फख्र महसूस करता अरसलान उसे देखकर फख्र महसूस करता था। वक्त गुजरता गया और अरीज ने खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने नूर रखा। नूर के आने से घर के हर कोने में रौनक आ गई। सुरैया बेगम और जैनब फूफो अब सारा दिन अपनी पोती के साथ खेलती और पुरानी तलखियों को मुकम्मल तौर पर भुला चुकी थी। अरीज अब एक मुकम्मल औरत थी, जिसने दुख देखे थे, तजलील सही थी, दर बदर की खाक छानी थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और सच्चाई से अपनी दुनिया खुद बनाई थी। अरसलान और अरीज अक्सर शाम को अपने घर के टेरिस पर बैठे और ढलते सूरज को देखती। अरीज मुस्कुरा कर अरसलान से कहती, अरसलान, जिंदगी कितनी अजीब है ना, कभी धूप तो कभी छाँव। अरसलान उसका हाथ थाम कर कहता, हाँ रीछ, लेकिन अगर तपती धूप ना हो तो हमें ठंडी छाँव की कदर कभी नहीं होती। उनकी मोहब्बत अब एक ऐसे मजबूत रिश्ते में बदल चुकी थी, जिसे दुनिया का कोई तूफान नहीं हिला सकता था। लेकिन अभी जिंदगी के सफ़र में बहुत सी नई इम्तिहानात और खुशियाँ बाकी थी, जिनका सामना करने के लिए वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामने को तैयार थे।